نظر بد یہ ہمارے عام جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کسی کو کہتے ہیں جس کو نظر بد لگ گئی ہے، اس کو ہو سکتا ہے نظر لگ گئی ہو کسی کی. یہ نظر بد ہوتی کیا چیز ہے؟ نظر کیا ہوتی ہے؟ اسے بد بھی ساتھ کہا جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کا تعارف تو ذرا ہمیں کروا دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یقیناً میں سمجھتا ہوں اسامہ بخاری صاحب آپ کے ادارہ PNN کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ آپ ناظرین کرام کی رہنمائی کے لیے ایسے موضوعات کے انتخاب کرتے ہیں کہ عمومی طور پر جن سے ہم دو چار ہوتے ہیں، ہم روزانہ ہمارا ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. تو ابھی جو آپ لفظ بولا نظر بد، تو یقیناً بد سے مراد بری نظر یا یوں کہہ لیں کہ نقصان پہنچانے والی نظر. نظر نقصان کہ دیکھنے سے کسی کو نقصان کیا پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انہم لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. نبی کریم علیہ السلام جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے نا مکی دور میں، تو مشرکین مکہ وہ بڑے حسد کے شکار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہت زیادہ ان کو حسد تھا، اور اس حسد کی بنا پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نظروں سے دیکھتے تھے کہ جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا کھا جانے ہوئے نظریں، کھا جانے ہوئے نظر. تو اس طرح کی وہ نظری جو بھوکی تھی، حرص پر مبنی اور حسد پر مبنی. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچا ہے. ہمارے اہل علم نے، محدثین کرام نے اور مفسرین کرام نے یہاں بہت خوبصورت میں سمجھ تو بحث کی ہے علمی طور پر کہ جو آنکھیں ہوتی ہیں نا، نظر ہوتی ہے انسان کی، ان کے اندر بھی ریز ہوتی ہیں. اچھا، وہ محبت کی ریز بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کے اندر تعجب کی ریز بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات حسد کی کہ اس کے پاس یہ خوبی کیوں ہے، اس کے پاس یہ صحت کیوں ہے، اس کے پاس یہ اللہ نے حسن کیوں دیا ہے، اس کے پاس یہ اچھی گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس یہ اچھی اولاد کیوں. تو اس طرح کی جو نظر ہوتی ہے نا، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نظر بد. اور نبی کریم علیہ السلام نے خود اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو نظر ہے نا، یہ نظر برحق ہوتی ہے. یعنی حق سے مراد کیا ہے کہ ان العین لحق، ان کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اثرات یعنی حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. صحیح. یہ بعض اوقات انسان پر چیزیں اثر انداز ہو جاتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہ بعض اوقات انسان کی نظر جو انسان کو نقصان پہنچاتی نظر، وہ حاسد کی نظر ہوتی ہے. اصل میں اس کے دل میں حسد ہوتا ہے. اور حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے. اس کو حسد کہتے ہیں. تو ہر جو حاسد ہوتا ہے نا، ہر حاسد وہ نظر بد والا نہیں ہوتا. صحیح. لیکن ہر نظر بد والا جو ہوتا ہے وہ حاسد ضرور ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے نظر بد کا مطلب یہ ہے. لیکن یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ نظر کے جو برے نقصان ہوتا ہے نا، یہ نظر حاسد کی نظر ہی نہیں صرف ہوتی. اچھا، بعض اوقات تعجب کی بنا پر جو دیکھنے والی کی نگاہ ہوتی ہے نا، یا بعض اوقات انتہا درجے کی جو محبت کی نگاہ ہوتی ہے، اس کے بھی اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. جیسے ماں باپ کی اپنی نظر جو ہوتی ہے، بچے کو دیکھ کر اگر ماشاءاللہ نہ پڑھیں، سبحان اللہ نہ پڑھیں، بچے کو دعا نہ دے برکت کی، تو بعض اوقات ان کی اپنی نظر جو ہے نا وہ بھی ڈسٹرب کر دیتی ہے. اس لیے جب بھی آپ کو اللہ کی نعمت کو دیکھیں، اپنی اولاد کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، اپنے کسی اچھے اپنے کاروبار کو دیکھیں، گاڑی کو دیکھیں، اپنے مویشیوں کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ خود قرآن فرماتا ہے وَلَوْلَا دَخَلْتَ جَنَّتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. تو جب اپنے باغ میں آیا تھا تجھے کیا کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ. صحیح. کہ اللہ پاک کی مشیت سے، اللہ کی منشا سے یہ نعمت ہمارے پاس ہے. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو ہمیں ایسے کلمات کہنے چاہیے کہ اللہ اس میں مزید برکتیں ڈال. بالکل صحیح. ظاہری بات ہے ایسے کلمات کہنے سے برکت بھی ہوگی. اور جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جہاں پہ لیا جائے وہاں پہ شیاطین پنپ سکیں اور وہاں پہ کوئی اپنی جسارت کر سکیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے نظر بد کی ابھی بڑی خوبصورت طریقے سے وضاحت کر دی ہوتی کیا ہے، لیکن اگر اس کی علامات کی بات کی جائے تو نشانیاں کیا ہیں اس کی، کہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے جو نظر بد کے شکار ہوا ہے، تو یہ علامات کو دیکھ کے پتہ لگ جائے کہ یہ واقعی اس کو نظر بد نے افیکٹ کیا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اسامہ بخاری صاحب. یقیناً آپ نے انٹرو میں فرمایا تھا کہ انسان
جیسے بدن کے اعتبار سے، جسم کے لحاظ سے بعض اوقات بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. جی. سر میں درد ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، کانوں میں کوئی اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، معدے میں، دل میں، علی ھذا القیاس. تو اسی طرح انسان کی جو روح ہے اس کو بھی بعض اوقات امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور وہ بھی جیسے جسم کی کئی بیماریاں، مختلف بیماریاں ہیں، اسی طرح روح کی بھی مختلف بیماریاں ہیں. ان بیماریوں میں ایک جادو ہے، بعض روحانی بیماریوں میں آسیب ہے، روحانی بیماریوں میں جو بھی ہم بات کر رہے ہیں نظر بد ہے، حسد ہے. تو نظر بد جو ہے نا اس کی الگ علامات ہیں، جو جادو ہوتا ہے اس کی اپنی علامات ہیں، اور اسی طرح جو آسیب ہوتا ہے اس کی اپنی علامات ہیں، حسد کی اپنی علامات ہیں. اگر وہ تو اس طرح جو الگ الگ امراض ہیں نا ان کی الگ الگ علامات بھی ہوتی ہیں. جس طرح ہمارے جسمانی ماہر جو طب کا ماہر ہوتا ہے وہ بعض اوقات نبض دیکھ کر بتا دیتا ہے، جی. بعض اوقات آنکھیں دیکھ کر بتا دیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہماری روح ہے اس کے بھی ماہرین طب رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں بعض کو سچی بات دیکھ کر بتا دیتے ہیں، دو چار باتوں کے بعد بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا تکلیف ہے، اس کو آسیب کا مسئلہ ہے، اس کو جادو کا مسئلہ ہے، اس کو نظر بد کا مسئلہ ہے. تو یقین نظر بد کے جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے جو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت خوبصورت تھے، بہت نوجوان تھے. وہ نہا رہے تھے جیسے انسان کوئی تہ بند باندھ کر نہاتا ہے، وہ گھٹنوں تک انہوں نے تہ بند باندھی ہوئی تھی تو ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، ان کا جو جسم اوپر سے نظر آ رہا تھا وہ انتہائی سفید، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے ان کو بہت سفید، سرخ و سفید رنگت ہوتی ہے وہ عطا کی تھی. تو ایک دوسرے صحابی جو ان کے دوست تھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف حسد کی وجہ سے نظر بد نہیں ہوتی. وہ لفظ نظر بد ہمارے معروف ہے، ویسے نظر کا لگ جانا کا مطلب کہ بعض اوقات تعجب کی نظر جو ہوتی ہے اس کی بھی ریز ہوتی ہیں، وہ بھی بعض اوقات اثر انداز ہو جاتی ہیں. تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، تو وہ ان کے دوست تھے، ساتھی تھے. انہوں نے جب دیکھا نا تو بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ کیا خوبصورت اللہ نے جسم دیا ہے، کیا خوبصورت اللہ پر رنگ عطا کیا ہے. لیکن ان کے منہ سے ماشاءاللہ نہ نکلا، برکت کا لفظ نہ نکلا، اور نتیجہ کیا نکلا، وہ نہاتے نہاتے ہی وہیں پہ گر پڑے. اللہ اکبر. ان کے اندر جیسے وہ روح، ان کے اندر طاقت ہی نہیں رہی جسم کے اندر، بالکل ایسے گردن کی لٹک گئی، گردن کے سے لٹک جانا، کمزور، ایسے لگنا کہ جیسے اس کے اندر طاقت ہی نہیں رہی، جان ہی نہیں رہی، ایسی کیفیت ہو جانی، آنکھیں بالکل ایسے ہو جائیں. تو آنکھوں سے اور گردن کے سے لٹک جانے سے اور جسم کے اندر ایسے لگنا کہ جیسے جان ہی نہیں رہی، اس طرح کی کیفیت، ٹانگوں کے اندر جان محسوس نہیں ہو رہی، بڑی انتہا درجے کی نقاہت اور کمزوری کا محسوس ہونا. تو یہ مختلف علامات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ چلا نا، صحابہ نے جا کے بتایا کہ سہل بن حنیف اس طرح نہا رہے تھے اور اچانک ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو آپ نے پوچھا کیا کسی، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر طبیب اس کائنات میں کون ہے؟ وہ طبیب قلوبنا، ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے کہ وہ ہمارے جو قلوب، ہمارے دل، ہماری روح کی بیماریاں ان کے بھی وہ طبیب ہے. سبحان اللہ. تو وہ دلوں کی بیماریوں کے جو طبیب تھے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے خود فرمایا کہ کسی نے ان کو نہاتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا کہ یہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا. آپ نے ان کو بلایا، آپ ناراض ہو کر فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا جب تم نے ان کو دیکھا تھا کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ کہا تھا. آپ فرمایا تجھے ماشاءاللہ یعنی برکت کا لفظ کہنا چاہیے تھا، تجھے ان کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے تھی. تو پھر آپ نے جس کا علاج تھا نا وہ حضرت عامر بن ربیعہ سے وضو کروا کر جو وضو کا پانی تھا وہ ان کے ادھر گردن کے پیچھے اس طرح ڈالا جس سے اللہ پاک کو فوری طور پہ شفا عطا کر. سبحان اللہ. یقیناً بڑی خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرما دی کہ ہمیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یقیناً ہمیں ملتے بھی ہیں، وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ٹیسٹ تو سارے کلیئر آئے ہیں، ہماری رپورٹ تو ساری کلیئر ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے کام بھی رک جاتے ہیں اور کام کرنے کا دل بھی نہیں کرتا اور جسم جو ہے تھکاوٹ کے شکار رہتا ہے. جبکہ ڈاکٹرز تو کہہ رہے ہیں آپ کی رپورٹ ٹھیک ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت فرما دی کہ ایسے لوگوں کو نظر کی یقیناً شکایت ہوتی ہے.